السلام علیکم ناظرین، سرا برکت آپ سے مخاطب ہے. کچھ عام ترین خبریں ہیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. عمران خان نے اڈیالہ جیل میں گفتگو کی ہے. یہ غیر معمولی ہے، ایک چیز انپریسیڈنٹڈ ہے، اور یہ صرف عمران خان ہی کر سکتا ہے. آپ عمران خان کے اوپر 100 دفعہ دباؤ ڈالیں، آپ بالکل تباہی نکال دیں، آپ قیامت برپا کر دیں، آپ باہر عذاب لے کر آپ زلزلہ برپا کر دیں، لیکن عمران خان آپ کو 101 دفعہ سرپرائز کرے گا. 101 دفعہ سرپرائز کرے گا. یعنی اب بھی عمران خان اسی مضبوطی کے ساتھ، اسی مستی کے ساتھ، اسی تگڑا ہو کر وہ پھر سے جواب دے رہا ہے. وہ پھر سے بتا رہا ہے کہ نہیں، میں آخری ٹائم تک لڑوں گا، میں سوال ہی پتا نہیں ہوتا میں بیک فٹ پر چلا جاؤں. اچھا، یہ کام صرف عمران خان ہی کر سکتا ہے. کوئی بھی بندہ اتنا اعصاب کا مضبوط نہیں ہو سکتا. آپ اندازہ لگائیں نا، تقریباً 2 سال ہونے والے یہ خان کو جیل کے اندر. اس دوران 2 سالوں میں کوئی ٹرک، بتی، گاڑی، فلم، کچھ بھی اس بندے نے نہیں دیکھا. کوئی بندوں سے ملاقاتیں، گپ شپ، کافی، کچھ بھی نہیں. نتھنگ. 2-2.5 سالوں میں پھول کھلے، پتے گرے، شادیاں ہوئی، لوگوں کے بچے پیدا ہو گئے. عمران خان نے ایسی کوئی بھی سوشل گیدرنگ، ایسی کوئی بھی سوشل ہیپننگ یا معاشرے کے اندر ہیپننگ خان نے نہیں دیکھی. وہ صرف وہی سیم دیواریں ہیں، وہی سیم ایک ایٹماسفیئر ہے، اس کے اندر وہ بندہ زندگی گزار رہا ہے. لیکن یہ غیر معمول، انپریسیڈنٹڈ. یہ کوئی عام جو ہوتے ہیں نا لوگڑ سیاستدان جنہیں وزارت دے دی جاتی ہے پلیٹ میں لگ کر، یہ وہ بندہ کر ہی نہیں سکتا. یہ لیڈرشپ ہے. اور یہ پاکستان کے اندر جو نسلیں دیکھ رہی ہیں یا جو لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ آنے والے ٹائم میں یاد رکھیے گا، یہ اس ہسٹری کو لکھیں گے اور یہ آئی وٹنس کے طور پر ان کے انٹرویوز کیے جائیں گے. یعنی آپ لوگوں کے انٹرویوز کیے جائیں گے. لوگ آئیں گے آپ سے پوچھنے کے لیے کہ اچھا کیسا تھا، وہ ماحول کیا تھا، کیسے اس بندے نے ریزسٹ کیا، یہ بندہ کیسے کھڑا ہوا. چونکہ یہ ملک ترقی کرے گا، یہ ملک بہتر ہوگا، یہ ملک اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا، اور یہ واقعتاً ایک ملک بنے گا جو نارمل ملک ہوتا ہے، جہاں پر لوگ نارملی بہیو کرتے ہیں. یہ ملک بنے گا ایسا، اور پھر آپ لوگ کہانیاں سنائیں گے آنے والی نسلوں کو اور لوگوں کو بتائیں گے. ناظرین، ایک اور عمران خان نے جو گفتگو کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، لیکن ساتھ ایک اور بڑی خبر ہے. پاکستان کے موجودہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب، ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے. نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے ماہ مقدس کے صدقے، اور ایک بڑا زبردست عشرہ انہیں نصیب ہوا ہے. آگے والے درجات ان کے بلند کرے، آسانیاں کرے. لیکن یہ ماں کا جو سایہ ہے نا، یہ کسی کے سر سے بھی نہیں جانا چاہیے. آپ کی عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، آپ کتنے بھی ترقی کر لیں، لیکن ماں ہوتی ہے. ماں ہوتی ہے، اور یہ سایہ ختم نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی صورت میں نہیں ہونا چاہیے. اب آرمی چیف صاحب کی جو والدہ کا انتقال ہے، اس کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، جو اپڈیٹ سے بھی آ رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ تحریک انصاف کا بھی اس کے اوپر رد عمل ہے. ایک تو علیمہ خان صاحبہ سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کو پتا ہے آرمی چیف صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن ان کے جو ایکسپریشن تھے انتہائی غم والے تھے. انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب کی والدہ ماجدہ کی نماز جنازہ راولپنڈی میں ادا کر دی گئی ہے. آرمی چیف نے نماز جنازہ خود پڑھائی ہے. صدر زرداری صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب بھی تشریف لائیں. نواز شریف صاحب جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کچھ دن پہلے کہ بیمار ہیں، وہ بھی بہرحال آئے. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی سمیت دیگر کی شرکت ہوئی ہے. آرمی چیف سید عاصم منیر کی والدہ ماجدہ کی نماز جنازہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، وفاقی وزراء رانا ثناء اللہ، محسن نقوی، خواجہ آصف، مسلح افواج کے سربراہان، سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ، سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ اشفاق پرویز کیانی کی بھی شرکت ہوئی ہے. تو نماز جنازہ ادا ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، آسانیاں ان کے لیے پیدا کرے. ساتھ تحریک انصاف کا رد عمل آیا ہے. پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ ہوا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی کہ ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. پاکستان تحریک انصاف آرمی چیف کی والدہ کی وفات پر تعزیت کا اظہار کرتی ہے اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے اور بہتری کرے. اس دوران ناظرین اللہ کرے کہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کی عدالتیں ہیں، وہ احمد نورانی صاحب کی جو والدہ ہیں ان کے آنسو بھی پہنچیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے. وہ بھی عدالتوں میں جا کر ٹکریں کھاتی ہیں، یقین مانے وہ والدہ روتی ہے تو سینہ چھلنی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، اور تمام تر جو والدین ہیں، ماں باپ ہیں، ان کا سایہ سروں پر، ہم سب کے سروں کے اوپر قائم رکھے، اور جن کا انتقال ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور آسانیاں ان کے لیے پیدا کرے. اب ناظرین، جو عمران خان صاحب کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایک جو کوشش کی جا رہی تھی بالآخر وہ عدالت کی جانب سے کر دی گئی ہے. آپ کو عمران خان کیا کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے، کیا بات چیت ہو رہی ہے، آپ کو کلیئرٹی نہیں نظر آئی. یعنی جو ڈوگر صاحب نے ایک شرط رکھ دی اور کہا کہ باہر آ کر کوئی بات چیت نہیں کرے گا، اور پھر عمران خان کی بہنوں کی ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی، تو وہ جو کلیئرٹی کے ساتھ خان کی سٹیٹمنٹ آتی تھی، گفتگو آتی تھی، وہ آپ کے سامنے موجود نہیں ہے. بٹ اینڈ پیسز میں ہے، کوئی ادھر بات چیت کر رہا ہے، کوئی ادھر بات چیت کر رہا ہے، کوئی ادھر سے کہہ رہا ہے، کوئی ادھر سے کہہ رہا ہے. تو کنفیوژن باقاعدہ سے کریٹ کر دی گئی ہے. اب جو بہرحال عمران خان صاحب کے حوالے سے سٹیٹمنٹیں آ رہی ہیں، گفتگو ہو رہی ہے. عمران خان نے ایک تو یہ کہا کہ افغانستان سے یہ نہیں لڑ سکتے، ہم نے افغانستان سے لڑنا نہیں ہے، ہم نے صرف بات چیت سے مسئلہ حل کرنا ہے. سخت تشویش کا اظہار کیا عمران خان نے جو ملک کے اندر حالات ہیں، جو دہشت گردی پنپ رہی ہے. اب یہ آپ کو ایک سنجیدہ سٹیٹمنٹ کا رویہ نظر آتا ہے. اس کے بعد خان نے کہا ہے کہ مجھے پتا ہے کون مجھ سے ملنے آتا ہے، کس کے کہنے پر یہ آتے ہیں، کون مجھ سے ملنے آتا ہے اور کس کے کہنے پر آتے ہیں.
مجھے سب کا پتا ہے یہ ان کی مرضی سے آتے ہیں تو سمجھ جائیں یہ میرے پاس کیوں آتے ہیں. عمران خان نے پھر کہا کہ سڑکیں ہر طرف گرم نظر آئیں گی, عید کے بعد پاکستان میں صرف احتجاج ہوگا, یہ میرا پیغام ہے اور یہ آپ کو نظر بھی آئے گا. تو خان نے کہا کہ جناب عید کے بعد دوبارہ سے آپ کو سڑکیں گرم نظر آئیں گی اور آپ کو ہر طرف احتجاج پاکستان میں نظر آئے گا. تو جو عید کے بعد ایک میس پبلک موومنٹ کے بارے میں بات چیت کی جا رہی تھی, عمران خان نے اس کا گو ہیڈ دے دیا ہے. عمران خان نے کہا کہ میں ان کے خلاف آخری حد تک لڑوں گا, مجھے عدالتوں سے ریلیف نہیں ملے گا. یہ خان یہ کہہ رہا ہے کہ میں لڑوں گا, مجھے عدالتوں سے ریلیف نہیں ملے گا, یہ عدالتیں آزاد نہیں ہیں, لیکن ہم اپنی جنگ ہر محاذ پر لڑیں گے. تو یہ خان صاحب نے گفتگو اور بات چیت کی ہے, اور پھر یہ بھی کہا, جو سننے میں خبریں آ رہی ہیں کہ خان نے کچھ کلاسز بھی لیے ہیں, بڑا سخت بھی عمران خان صاحب نے انہیں بتایا کہ نا بزدل نہ بنو, ڈرو نہیں, خوف میں نہ آؤ, اور اگر تمہیں ڈر لگ رہا ہے تو گھروں کو چلے جاؤ. یعنی جسے بھی ڈر لگ رہا ہے, خوف آ رہا ہے, وہ گھر میں بیٹھ جائے, فلمیں دیکھے, ڈرامے دیکھے, نماز پڑھے, تلاوت کرے, تسبیح ہاتھ میں اٹھائے, مسجد تک جائے, وہ پھر اس کے اندر شامل نہ ہو, اور وہ بے شک گھر میں بیٹھ سکتا ہے. لیکن خان نے کہا کہ میں آخری حد تک, آخری لمٹ تک, آخری لمحے تک لڑوں گا, میں 1% بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا, میں کوئی بھی ان کی بات نہیں مانوں گا. یہ خان نے باقاعدہ سے پیغام دیا ہے. اور پھر خان نے یہ کہا کہ بہرحال میں جناب جو بھی مجھے ملنے آتا ہے مجھے پتا ہے کہ وہ کیسے آتا ہے. تو کنفیوژن بارہ کریٹ ہو گئی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم کے جو ایکٹیو ترین شخصیت ہیں فیصل چودھری صاحب, یہ بھی ان کی بھی تواتر کے ساتھ خان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی تھی اور بارہ کر یہ گفتگو کرتے تھے. ان کے بارے میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے ٹی وی پر آ کر یہ کہہ دیا ہے کہ عمران خان نے آج فیصل چودھری کو لیگل ٹیم سے نکالنے کا حکم دے دیا ہے, کہ فیصل چودھری کو لیگل ٹیم سے نکال دیں. وہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ مختلف جو بیانیے گھڑ رہے ہیں وہ بیانیے ٹھیک نہیں, تو ایک کنفیوژن بہرحال کریٹ ہو گئی ہے. علیمہ خان صاحبہ نے جو باہر گفتگو کی ہے یہ اگین بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے. علیمہ خان نے کہا کہ ہم اڈیالہ جیل گئے, آج فیملی کی ملاقات کا دن تھا, بشرا بی بی کو لے کر آئے, ان سے تو ملاقات کروائی ہے, لیکن 2.5 گھنٹے بٹھانے کے بعد, یہ روزے کی حالت میں 2.5 گھنٹے بٹھانے کے بعد عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی گئی. انہوں نے کہا عید آ رہی ہے, عید کے موقع پر بھی عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جائے گی. یعنی کہ لگ بھگ 2 ہفتوں تک عمران خان سے کوئی بھی ملاقات نہیں ہوگی. ہمیں کہا جاتا ہے کہ سب اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ اوپر سے آرڈرز ہیں کہ ملاقاتیں نہیں کروانی یا یہ ساری چیزیں کرنی ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اوپر کون ہے, کوئی بتاتا ہی نہیں ہے کہ عمران خان سے چاہتے کیا ہیں, آپ کا عمران خان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے, آخر آپ چاہتے کیا عمران خان سے, آپ ہمیں بتا دیں, ہم اپنے بھائی تک عمران خان تک پہنچا دیتے ہیں. آپ یقین کریں آپ عمران خان کو بھی نہیں پتا کہ آپ عمران خان سے کیا چاہتے ہیں. یہ بڑی اہم اسٹیٹمنٹ ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں, ہم اپنے بھائی کو جانتے ہیں, وہ کسی بھی طور پر جھکے گا نہیں یا کسی بھی طور پر بیک فٹ پر نہیں جائے گا, وہ صرف اللہ سے مدد مانگتا ہے اور اللہ سے ہی مدد چاہے گا. ناظرین ایک سٹیٹمنٹ کوٹ ہو رہی ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بھی. انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے نصر اللہ ملک صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے ان کی مختصر ٹوٹا میں نے سنا ہے, اس میں وہ مریم صاحبہ سے خاصے متاثر نظر آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ مریم صاحبہ کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے, وہ دلیر ہے اور دلیل سے بات چیت کرتی ہے. یہ انہوں نے کہا, انجینئر صاحب نے کہا یہ مجھے بڑی پسند ہے. پھر انہوں نے کہا کہ مریم صاحبہ کی جو حکومت ہے یہ دیکھیں حکومتی طور پر تو پنجاب میں دودھ بہت بہتری ہے, بہت بہتری آ رہی ہے. تو انجینئر صاحب نے باقاعدہ سے اپنا جو پالڑا ہے وہ اس طرف ڈال دیا. بہرحال ڈال سکتے ہیں اور یہ ان کا حق بھی ہے, اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ مریم صاحبہ کی کارکردگی پنجاب میں بالکل ٹھیک ہے, یس ہے, دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں, سب کچھ یس ہے, تو پھر ٹھیک ہے, انجینئر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہوں گے. ناظرین ایک اور خبر ہے اور یہ بلوچستان سے خبر ہے. بلوچستان میں ظاہر ہے کل احتجاج کی کال دے رکھی ہے اختر مینگل صاحب نے, اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو لانگ مارچ ہے اسے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. یہ ترجمان بلوچستان حکومت کے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم عورتوں اور بچوں کو ڈھال نہیں بننے دیں گے اور اس احتجاج کو روکیں گے, اور یہ جناب ہم سختی سے نپٹیں گے. بلوچستان آگے یہ ایک ہاٹ سپاٹ بنا ہوا ہے. آج سیمی بلوچ جنہیں عدالت میں پیش کیا گیا, بعد میں انہیں 3 MPO کے تحت دوبارہ سے ان کی گرفتاری ہوئی ہے, ان کی چھوٹی سی گفتگو ہوئی ہے, میں وہ چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کو سنواؤں. اب سیمی بلوچ جو کہہ رہی ہیں, ایک تو سیمی بلوچ ہے یا سیمی بلوچ ہے, بہرحال معاف کیجیے گا, لیکن ان کے جو الفاظ ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کو سنواؤں کہ وہ اصل میں کیا رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے عدالت نے بری کر دیا ہے, لیکن یہ مجھے 3 MPO کے تحت دوبارہ سے گرفتار کر رہے ہیں. ہم پرم لوگ ہیں, ہماری پرم تحریک ہے, اور ہم آئین کو پامال نہیں کر رہے. یعنی ہمیں جو بتایا جاتا ہے کہ یہ جناب آئین کے خلاف ہیں, یہ ملک توڑنا چاہتے ہیں, ملک کے خلاف ہیں, وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں یہ سن لیں. ہم پیسفل لوگ ہیں, ہماری ایک پوری تحریک ہے جو کہ پیسفل طریقے سے چلی ہے. ہم نے کبھی بھی رول آف لا کو وائلیٹ نہیں کیا ہے, ہم نے کبھی بھی کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ نہیں کیا ہے. ابھی جس طریقے سے یہاں پہ ناجائز مقدمات لگائے جا رہے ہیں, ابھی مجھے بری کیا گیا ہے, اس کے باوجود ابھی دوبارہ سے یہاں پہ عدالتی ریمانڈ کے بعد مجھے چھوڑنے کے بعد دوبارہ میرے اوپر 3 MPO کے تحت کیسز لگائے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے مجھے گرفتار کیا جا رہا ہے. اس کے باوجود بھی ہم نے ہمیشہ سے قانون اور آئین کا احترام کیا ہے. ہم اس وقت وہ کہہ رہی ہیں ہم قانون اور آئین کا احترام کرتے ہیں, ٹھیک ہے,
تو قانون اور آئین کا جو بھی بندہ احترام کر رہا ہو تو وہ تو اینٹی اسٹیٹ نہیں ہو سکتا، وہ ریاست مخالف نہیں ہو سکتا. اس کے شکوے ہو سکتے ہیں، اس کے کنسرن ہو سکتے ہیں، ان شکووں اور کنسرن کو ریاست سنتی ہے. ریاست کا اور عوام کا کانٹریکٹ یہ جو سائن ہوا ہے یہ اسی بنیاد پر سائن ہوا ہے کہ لالے تو نے ہمارے خلاف، ریاست کے خلاف بندوق نہیں اٹھانی، تو نے ریاست کے خلاف بغاوت نہیں کرنی. تیرے جو شکوے ہیں ہم ماں ہیں، ہم تجھے بٹھائیں گے، تجھے سنیں گے اور ہم انڈرسٹینڈ کریں گے کہ تو کیا رہا ہے. آج وہ کہہ رہی ہے کہ ہم ریاست کو، آئین کو پامال نہیں کر رہے، ہم آئین کو یا رول آف لا کو وائلیٹ نہیں کر رہے، ہم تحریک چلا رہے ہیں مسنگ پرسنز کے حوالے سے اور ہمارا ایک کاز ہے. یہ بڑا ایویڈنٹ ہے، بڑا کھل کر ہے کہ وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں. اور دوسری ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، بلوچستان کے اندر اب تحریک ہے وہ 2 خواتین لیڈ کر رہی ہیں، وہ عورتیں لیڈ کر رہی ہیں. اور یہ دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ عورت کی جو تحریک لیڈ کرنی ہوتی ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچتی ہے. اب ناظرین ایک اور خبر ہے، اور بلوچستان کے پی کے کی کسی پشاور یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کی سٹیٹمنٹ ہے ارشد شریف صاحب کے حوالے سے، اور وہ سٹیٹمنٹ میں کوٹ نہیں کرنا چاہ رہا. ارشد اس سے بہت بڑا بندہ تھا، وہ بہت بڑی شخصیت تھی. اچھا، مجھے شرف حاصل ہوا آخری ٹائم میں ارشد شریف صاحب کے 2-3 انٹرویوز کرنے کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. آپ یقین مانیں کہ جو صحافت ہے، جرنلزم ہے، اس کا سیدھا کھرا جا کر ارشد شریف صاحب کے ساتھ ملتا ہے. ارشد شریف ہی جرنلزم ہے. صحافت کا جو پوری صحافت ہے وہ ارشد کے ارد گرد گھومتی ہے، ارشد شریف صاحب کے ارد گرد گھومتی ہے. یہ ٹٹو بہت سارے، یہ کیا یونیورسٹیز کے نام دیں گے، یہ کیا شعبہ صحافت کو ارشد شریف کے نام سے منسوب کریں گے؟ ضروری نہیں ہے. جو بھی صحافی جرنلزم پڑھے گا، اس جو کتاب کا نام ہوگا صحافت جرنلزم، آگے ارشد شریف بریکٹ میں لکھا ہوگا. یقین مانے صحافت ہی ارشد شریف ہے، اور ارشد شریف کے اوپر آ کر جرنلزم ختم ہو جاتی ہے. وہ جو نقطہ آغاز ہے وہ ارشد سے ہے، اور نقطہ اختتام جرنلزم کا وہ ارشد کے اوپر ہے. یہ ٹٹو یونیورسٹیز کے جا کر پروفیسرز اور پتہ نہیں یہ بھیروپیے جا کر نام لیں گے، یہ خود یعنی بہت سارے پروفیسرز تو یعنی میں سخت زبان نہیں استعمال کرنا چاہ رہا، لیکن یہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، یہ کلاس میں کھڑے ہو کر پینٹ ٹائٹ پہن کر یہ ڈیسائیڈ کریں گے ارشد صاحب کا کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. بندہ جو صحافت کے لیے اپنی جان قربان کر گیا. مجھے یاد ہے میں نے ان سے پوچھا تھا آخری ٹائم کہ ارشد شریف صاحب مجھے کون سی کتاب پڑھنی چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ اینیمل فارم پڑھو. میں نے کہا جی جارج آرویل کی میں نے بہت عرصہ پہلے پڑھی ہوئی ہے، وہاں پر سوروں کے خلاف بغاوت ہو جاتی ہے، پہلے جانور انسانوں کے خلاف بغاوت کر جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر سور ان کے اوپر حکومت کرتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، دوبارہ پڑھو، اس کتاب کو تم نے دوبارہ پڑھنا ہے. تو ارشد شریف بہت بڑا انسان، بہت بڑا شخص. یہ ملک ارشد صاحب کا قرضدار ہے، نسلیں ارشد شریف صاحب کی قرضدار ہے. اور یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ آنے والا جب تک یہ ملک قائم ہے، جب تک دنیا میں جرنلزم ہوگی، اس ملک کے اندر جرنلزم ہوگی، صحافت ہوگی، اس کا پہلا سوال ارشد شریف ہوگا، اس کا آخری جواب ارشد شریف ہوگا. خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.